یوتھ کے لیے کس حد تک سرگرم عمل ہے، کیا معاملات اور حالات کیے جا رہے ہیں. آج میں ان تمام ینگسٹرز کو جو ہے وہ کچھ یہ بتانا چاہتی ہوں تحریک انصاف کی طرف سے کہ یہ جو یوتھ ونگ کے جو پریزیڈنٹ بنتے ہیں، جو جنرل سیکٹریز ہیں، جو سیکٹریز ہیں جو پورے پاکستان کی یوتھ کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو ٹائیگر فورس کے حوالے سے جو اجرا کیا گیا، شجرکاری مہم کی گئی، عید کے حوالے سے کیا معاملات ہیں، آگے لان سکیمز جو وزیر اعظم کی طرف سے ایک اہم قدم جو ہے وہ اٹھایا گیا، اس کو کب تک جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ کیا جائے گا. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ عارف صاحب سے ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آن کال مرکزی سیکرٹری جنرل انصاف یوتھ ونگ پاکستان محمد عارف رند صاحب. السلام علیکم عارف صاحب. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل، اللہ کا شکر. سر یوتھ نے آپ کو سپورٹ کیا، آپ نے میدان مار لیا، آج حکومت آپ کی ہے. اب یوتھ بھی ظاہر ہے آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ یوتھ کے لیے کیا کریں گے، آگے کیا پلانز ہیں، کس حد تک جو ہے وہ آپ کی حکومت سرگرم عمل ہے، ذرا اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں ہمیں. جی الحمدللہ، حکومت پاکستان نے جس طرح نوجوانوں کے لیے پہلے ہی پی ایم یوتھ پروگرام کے تحت مختلف پروگرام لانچ کیے ہیں نوجوانوں کے لیے، جی تو اس میں نوجوانوں کی بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی ہے گورنمنٹ کو. جی آگے بھی نوجوانوں کے لیے اسمال انڈسٹری کے تحت جس طرح قرضے لانچ کیے گئے، ایک سمارٹ قرضے کے نام سے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یوتھ کے لیے جو نوجوان کے لیے حکومت کی حکمت عملی ہے وہ بہت مؤثر جاری ہے. ہنرمند نوجوانوں کے لیے، ٹیلنٹڈ نوجوانوں کے لیے، اسپورٹس کے شعبوں میں ان کے لیے، مختلف شعبوں میں حکومت کام کر رہی ہے یوتھ کے اوپر. اب جس طرح یوتھ کو برسر روزگار کرنے کے لیے یوتھ پروگرام کا آغاز کیا گیا، وہ ایک بہت زبردست پروگرام ہے جس سے پاکستان میں بہت ساری چیزیں یوتھ کو لے کے مایوسی دور ہو سکتی ہے انشاءاللہ. لیکن وہ کورونا کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو گیا تھا، ان چیزوں میں تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن آ گیا تھا، لیکن الحمدللہ اب آنے والا سال بہتر. لان سکیم کا اجرا کب تک ممکن ہو جائے گا؟ جیسے آپ نے بتایا کووڈ کی وجہ سے روک دیا گیا، پھر بھی کوئی آئیڈیا کہ جو آپ پڑھے لکھے لوگوں کو دے رہے ہیں لان؟ جی لان کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا تھا، اس میں مختلف نوجوانوں کو چیکس بھی فراہم کر دیے گئے تھے. اس کا دوسرا مرحلہ اب دوبارہ اسٹارٹ کیا جا رہا ہے، اور پہلے مرحلے کے جو کیسز رہتے تھے انہیں بھی مکمل کرنے کی طرف حکمت عملی جاری ہے ان کی. تو یہ صحیح جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس ہیں، جو پڑھے لکھے ہمارے نوجوان ہیں، جو اس ٹائم رکشہ چلانے پہ مجبور ہیں، ان حالات میں ڈھابے لگانے پہ مجبور ہیں، چائے کی جو ہے وہ دکانیں جو ہے وہ کھولنی ہیں، ایم اے کیا ہوا ہے، ایم ایس سی کیا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے سی ایس ایس کیے ہوئے، اس طرح کے لوگ جن کے پاس اس ٹائم جاب کی اپرچونٹیز جو ہے وہ نہیں ہیں، تو آپ ان کے لیے جو ہے وہ کیا نئی جابز کی جو ہے وہ اپرچونٹیز کے حوالے سے جو کریں گے؟ کیونکہ ہماری یوتھ یہ سننا چاہتی ہے، یہ پروگرام جو ہے وہ ہمارے ینگسٹرز جو ہے وہ دیکھتے ہیں. انہیں بتائیے کہ پڑھا لکھا نوجوان جو ہے اس کے لیے آپ جو ہے وہ کیا پروگرام جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. آپ نے لان پروگرام انٹروڈیوس کروا لیا جہاں سے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. جو جاب کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جاب اپرچونٹیز کیا ہیں؟ دیکھیں، اس کے اوپر تمام اداروں میں جتنی بھی ویکینسیاں خالی تھیں حکومت پاکستان نے اعلان کیا ان کو جلد از جلد پور کرنے کی کوشش کی جا سکے. پاکستان کی حکومت کو اس وقت جو درپیش معاشی مسئلات ہیں بہت زیادہ، ان مسئلوں سے نکلنے کے لیے انہوں نے نوجوانوں کے لیے قرضے کا جو سمارٹ قرضہ تھا نوجوانوں کے لیے کہ کامیاب نوجوان کے نام سے، کامیاب نوجوان اسکیم، جی ہاں، کامیاب نوجوان کے تحت انہوں نے کوشش کی ہے کہ نوجوانوں کو خود برسر روزگار اپنا روزگار خود اسٹارٹ کرنا چاہیے. اس کے تحت 1 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ روپے تک کی قرضے فراہم کر رہی ہے. جس کے لیے بہت سارے نوجوان پاکستان سے اس میں حصہ لے چکے ہیں اور بہت ساروں کے وہ مل بھی چکے ہیں، وہ برسر روزگار اپنا اسٹارٹ کر چکے ہیں. سر یہ سیاسی بیس پہ تو نہیں کوئی جو ہے وہ بھرتیاں کی جا رہی؟ کیونکہ نوجوان تو ہمارے جو ہے وہ سڑکوں پہ رلتے نظر آ رہے ہیں. بہت سارے نوجوان تو ابھی جو ہے وہ یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کا نوجوان جو پروگرام ہے، جو نوجوان آپ نے جو ہے وہ اسکیم لانچ کی، اس کے حوالے سے نوجوانوں تک وہ اسکیم پہنچ نہیں سکی جس طرح پہنچنی چاہیے تھی، معذرت کے ساتھ. تو یہ کامیاب نوجوان اسکیم جو ہے وہ کتنی کامیاب ہے، یہ تو میں آپ کی زبانی سننا چاہوں گی. جی بالکل، اس میں وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے مکمل پروگرام لانچ کیا ہے،
اور اس میں نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، اور نوجوانوں میں کہاں سے، ہم نے تو نہیں سنا کہیں سے کہ نوجوانوں نے ان کے اندر مایوسی پائی ہو، تو نوجوان بڑی تعداد میں خوش ہوئے ہیں اور بڑا حصہ لیا ہے انہوں نے۔ ابھی مزید اس اسکیم کو آپ آگے بڑھائیں گے؟ کب تک اس کا جو ہے وہ مزید پارٹ 2 جو ہے وہ آپ لانچ کرنے والے ہیں، اور اچھے طریقے سے جن لوگوں کو نہیں، جن تک رسائی پہنچ سکی، ان کے لیے کوئی آسان شرائط پر جو ہے وہ یہ معاملات آپ کریں گے، وہ کب تک جو ہے وہ ہم سن سکتے ہیں اچھی خبر؟ انشاءاللہ ابھی یہ سال امید ہے کہ پاکستان کے لیے بہت بہتری کا سال ہوگا۔ ابھی نوجوانوں کی جتنی بھی دوسرے مختلف نوجوانوں نے اس کامیاب ہنرمند نوجوان جس طرح پی ایم پروگرام تھا اس میں حصہ لیا ہوا ہے، اس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو جو ہے جن کو جو مہارت حاصل ہے ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے ان کے شعبوں میں، تاکہ وہ کسی طرح سے بھی اپنا روزگار اسٹارٹ کریں تو ان کو آسانی ہو۔ عارف رند صاحب، آپ کا جب یہ پروگرام لانچ ہوا، یہ جو آپ بنا رہے ہنرمند نوجوان پروگرام، تو اس کو میں نے ہی لانچ کیا، میں ہی اس کی اینکر تھی، میں نے ہی وہاں پر جو ہے وہ اس کو سی ایم صاحب کی جو ہے وہ نگرانی میں اس کو جو ہے ہم جو ہے وہ لے کر چلے، اور میں اس کے حوالے سے بہت بہتر طور پہ جو ہے وہ اندر سب تمام چیزوں کو جو ہے وہ سمجھتی ہوں کہ بہت سارے نوجوان جو ہے اس میں شریک ہوئے، بہت سے لوگ مجھ سے آ کے بھی وہاں پوچھ رہے تھے کہ اس میں کس طرح شریک ہوا جا سکتا ہے، اور ہم نے کافی لوگوں کی رہنمائی بھی کی۔ یہ ایک اچھا پروگرام آپ نے لانچ کیا جو ہنرمند نوجوان پروگرام کے طور پر جس کا جو اجرا کیا گیا، اس کو میں خود اس لیے میں اس کی اچھائی کر سکتی ہوں کہ میں وہاں خود موجود تھی، اور اس کو جو ہے وہ میں نے خود جو ہے وہ آن کیا، تو یہ میں خود جانتی ہوں۔ لیکن یہ جو آپ کا کامیاب نوجوان اسکیم اور یہ لون قرضہ اسمارٹ قرضے کے نام سے جو یہ چیزیں ہیں، اس میں ابھی ظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ تاخیر ہے کہ ابھی کووڈ کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ ان پروسیس ہیں، تو چلیں یہ بھی آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ ہینڈل ہوتے نظر آئیں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا ٹائیگر فورس کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو ٹائیگر فورس نے شجرکاری مہم میں بھی حصہ لیا، اب عید کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں؟ آپ لوگوں نے کیا جو ہے وہ مزید جو ٹائیگر فورس کا جو وہ کر رہے ہیں مویشی منڈیوں کے حوالے سے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ٹائیگر فورس کا کیا کریکٹر آپ جو ہے وہ مزید آپ نے کیا کیا ہے تو اس حوالے سے ذرا اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ٹائیگر فورس جو ہے ایک مخصوص ٹائم کے لیے بنایا گیا تھا کرونا کے حوالے سے، تاکہ اللہ نہ کرے پاکستان میں کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو تو یہ ٹائیگر فورس جو ہے یہ وہ مددگار ثابت ہوگی جو گھر گھر جا کے، جہاں پہ اگر اللہ نہ کرے کرفیو کی صورتحال پیدا ہوتی یا مکمل لاک ڈاؤن ہو جاتا تو یہ ٹائیگر فورس اپنا پورا کردار ادا کرتی۔ تو اس کے بعد ٹائیگر فورس آئے گی، شکر الحمدللہ کہ پاکستان کے اوپر اللہ کا احسان ہوا، اس طرح سے کورونا کا اثر جو ہے کم ہوتا گیا۔ جی بالکل۔ تو اس کے بعد جب ٹائیگر فورس بنائی گئی تھی تو ٹائیگر فورس کو مختلف اچھے کاموں کی طرف لگایا گیا، جس میں اس وقت جو ٹائیگر فورس سب سے زیادہ کام کر رہی تھی لاسٹ ٹائم تو وہ اویئرنیس کے اوپر کر رہی تھی کہ لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا کہ بیماری وبا جو ہے وہ کم ہوئی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوئی۔ تو اس سے حکومت کی زبردست حکمت عملی کی وجہ سے وہ الحمدللہ پاکستان میں اس طرح سے اب زور نہیں پکڑ رہی، لیکن اس سے احتیاط کرنا، اس سے بچنا میرا اور آپ کا فرض ہے۔ عید کے موقع پر اپنا احتیاط کریں، اپنے لیے احتیاط کریں، اپنے بزرگوں کے لیے احتیاط کریں، اپنے ان بوڑھوں بچوں کے لیے احتیاط کریں، تاکہ آپ لوگ عید میں میل جول کم رکھیں۔ میل جول رکھیں تو ایس او پیز کے مطابق رکھیں، ماسک پہنیں، ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں۔ اس طرح کی اویئرنیس کے اوپر ٹائیگر فورس کام کر رہی ہے تاکہ اللہ نہ کرے مویشی منڈیوں میں کس حد تک جو ہے وہ کیا ٹائیگر فورس کا کوئی عمل دخل جو ہے وہ موجود ہے وہاں پر جو ہے؟ جی مویشی منڈیوں میں ٹائیگر فورس کی مختلف ٹیمیں جاتی ہیں، وہاں پہ رش ہو جاتا ہے یا مویشی منڈیوں میں آپس میں زیادہ رش کا کھچاؤ کا زیادہ سوشل ڈسٹینس نہیں ہوتا تو وہاں پہ جا کے ان کو اویئر کرتا ہے کہ اللہ نہ کرے یہ بیماری اگر پاکستان میں 1% بھی دوبارہ بڑھنا شروع ہوئی تو پاکستان سے پوری دنیا کا رابطہ دوبارہ ختم ہوگا۔ وہ طبقہ مشکل میں آ جائے گا جو مشکل سے ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ 80% جو ہے وہ اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ پاکستان کی حکومت جو ہے کامیاب ہو گئی ہے، اور لوگوں نے بھی جو ہے وہ اس کو فالو کیا ہے اور آگے بھی جو ہے وہ اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بتائیے گا کہ یوتھ نے ہی سیاست کو آگے لے کے بڑھنا ہے، آپ کی اپنی یوتھ جو آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے وہ کس حد تک، اور دوسری پاکستان کی یوتھ جو اس وقت گھروں میں بیٹھ کر آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ کس حد تک آپ سے امیدیں باہر رکھیں؟ مطلب آپ کیا کریں، وہ اب کیا کہیں گے آپ انہیں؟ بالکل، اس وقت ہمیں جو پارٹی کی طرف سے ہمارے چیف آرگنائزر ہیں سید اللہ خان نیازی صاحب کی طرف سے ایک مرکزی گورننگ باڈی تشکیل دی گئی یوتھ ونگ کے نام سے۔
ہماری ایک ونگ ہے پارٹی کے اندر جو نوجوانوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، جس کو مرکزی سطح پہ سینٹرلائز کیا گیا، مرکزی صدر لگایا مولا بخش سنگو صاحب کو جو سندھ سے تعلق ہے، ٹھیک ہے، مجھے ایز اے سیکرٹری جنرل بلوچستان سے لیا گیا۔ ٹھیک ہے، پہلی بار کسی رولنگ پارٹی نے جو ہے، ہم چھوٹے صوبے جس طرح خود کو سمجھتے تھے، تو ہمیں چھوٹے صوبوں کو نمائندگی دی گئی۔ بالکل صحیح، تو بالکل الحمدللہ صحیح، جیسے ہی ہمیں ذمہ داری ملی ہے، بدقسمتی سے ذمہ داری جس طرح ہم نے حلف اٹھایا، اس کے دوسرے تیسرے دن روز ہی کورونا کا پیک پکڑ لیا پاکستان میں، جس کی وجہ سے ہمیں کام کرنے میں تھوڑا تاخیر ہو گیا تھا۔ صحیح، تو ہم نے ابھی اپنی تنظیم سازی سٹارٹ کی ہے، پورے پاکستان میں ریجن کی سطح تک ہم اپنی کابینہ جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نوجوانوں کو ان کی ذمہ داریاں دے رہے ہیں، تو اتنی بڑی تعداد میں نوجوان جو ہے عمران خان پہ اعتماد کرتی ہے۔ نوجوان ایسے موجود ہیں جو خود سے، ہم نے ایک آن لائن فارم متعارف کروایا، جی، جن امیدواروں نے، جن کو خواہش مند ہیں کہ وہ پارٹی تحریک انصاف کا عہدیدار بن کے عملی طور پر سیاسی کام کر سکیں، سیاسی طور پر، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس فارم میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے جو ہے اپلائی کیا ریجن کے لیے، صحیح، مختلف صحیح، ریجن میں ان فارم کی بنیاد پہ پھر ہم نے ان کو انٹرویو کال کیے۔ صحیح، ہم نے ان کے اندر سیاسی پوٹینشل دیکھا، ہم نے ان کے اندر کس حد تک متحرک ہیں، ہم نے ان کے اندر ٹھیک ہے، دیکھا کہ کون سی صلاحیتیں ان کے اندر ہیں، صحیح، پھر اس صحیح، کے بعد آپ ہم نے ان ان کو کو ذمہ چانس دیا، داریاں دے رہے ہیں، بالکل ان ٹھیک۔ کو ذمہ داریاں دے رہے ہیں کہ وہ اپنی ریجنز میں کام کر تو سکیں۔ کیا وہ تو آپ اس کے میں اس سوچ کو اور جو آپ کا انٹرویو تھا اس کو صحیح طریقے سے جو ہے پائے تکمیل تک پہنچاتے ہوئے صحیح اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھا رہے ہیں، آپ ان سے مطمئن ہیں جو آپ نے؟ بالکل الحمدللہ، جو نوجوان لگائے گئے ہیں ان کو ان کے ضلعوں میں بہت حد تک ویلکم کیا گیا، اور انہوں نے ان کے علاوہ انہوں نے پھر جس طرح ریجن کے بعد وہ اپنے ٹھیک ہے، ضلع کی تنظیم کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ضلع کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں نوجوان جو ہے اب عہدیدار بن کے اپنا عملی طور پہ عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے اس ویژن کے لیے، ٹھیک ہے، عمران خان کے اس خواب جو ریاست مدینہ کا خواب دیکھا تھا اسے پورا کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، اور عملی طور پر سامنے آ رہی ہے کہ وہ اپنا کام کر سکیں، اپنی محنت کر سکیں۔ تو اس بالکل کے لیے جو آپ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی لاٹ ہم نے دیکھی ہے، تو ہم بڑے مطمئن اور خوش ہیں کہ آج بھی یہ قوم، اس قوم کے نوجوان جو ہے اس مشکل حالات میں عمران خان کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ جی، وہ اسپیکرز بننا چاہتے ہیں جو عمران خان کے پیغام کو گراس روٹ لیول تک، جی، نیچے بلاک کوڈ لیول تک اپنے صحیح معنی میں پہنچانے کے لیے اپنی بالکل جدوجہد صحیح، کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ وہ ایک تبدیلی کا نعرہ لے کر جو ہے وہ اس میدان میں اترے، انہوں نے یوتھ کو سپورٹ کیا، اور قائد اعظم کے فرمان کے مطابق جو ہے وہ نوجوان کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، تو جب تک نوجوان سٹرونگ نہیں ہوں گے کسی بھی ملک کے، تب تک جو ہے وہ ملک آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ یہاں کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، یہاں کے نوجوانوں میں تعلیم کی کمی نہیں ہے، تعلیم یافتہ بھی ہیں، پوٹینشل بھی ہے، سب کچھ ہے، صرف کمی ہے تو اس بات کی کہ ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے، ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ جس سے وہ آگے بڑھ سکیں یا اپنے ٹیلنٹ کو پروموٹ کر سکیں یا مزید آگے لے کر جو ہے وہ بڑھ سکیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو ٹیلنٹڈ لوگوں کو چانس دیتے ہیں، باقی تو سب جو ہے وہ پرچیوں کے بیس پر جو ہے وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جب وزیر اعظم صاحب نے یہ نعرہ لگایا عمران خان صاحب نے کہ نہیں، اب کوئی جو ہے اب سب جو ہے وہ میرٹ کے بیس پر آ کر جو ہے وہ کام کریں گے اور میرٹ پہ سب کو جو ہے وہ کام ملے گا، تو یوتھ میں ایک خوشی کی لہر دوڑی، اور آپ لوگ جو ہے وہ آج اقتدار میں آئے ہیں تو اسی یوتھ کی وجہ سے آئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ پورے پاکستان کی یوتھ ونگ کا آپ کو جو ہے وہ ایک چارج دیا گیا ہے، تو آپ آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ یوتھ کے لیے پروموٹ کرتے رہیں گے اسی طرح۔ اور بہت شکریہ آپ کا، کوئی میسج دینا چاہیں گے یوتھ کو؟ جی بالکل، میں اس وقت ایک ہی میسج دینا چاہوں گا، جو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک مشکل وقت ہے، عمران خان کے لیے ایک مشکل وقت ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک سچا اور مخلص لیڈر دیا ہے جو آج وزیر اعظم کے طور پر ہمارے سامنے جی اس بالکل، ملک کے لیے بہت بڑی جدوجہد کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما الاعمال بالنیت، بالکل، اللہ جو ہے عملوں کا دار و مدار نیتوں نیتوں پر پر رکھتا ہے، ہے۔ بالکل،
ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ عمران خان ایک سچی نیت کا مالک ہے. جی اللہ نے اس ملک کو، اس پاکستان کو عمران خان کی نیت کا صلہ ضرور دینا ہے. صحیح. یہ تھوڑے مشکل حالات ہیں. جیسے ہی عمران خان سر عمران خان صاحب تو نیت کے پکے اور سچے ہیں. ٹیم کو بھی تو اتنا ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے. ٹیم کی نیتیں بھی تو اتنی ہی صاف ہونی چاہیے. کام کرنے والے عہدیداران جو عہدوں پر بیٹھے ہیں وہ جب تک اپنی رسپانسبلٹی پراپر طریقے سے نہیں سر انجام دیں گے تب تک جو ہے وہ ہم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کے ویژن پر پورا نہیں اتر سکتے ہیں. اس پہ اترنے کے لیے سب سے پہلی جو ہے وہ شرط جو ہے وہ داری ہے اور ایمانداری ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگ جو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ پچھلے 2 سالوں کی جو کارکردگی ہے یوتھ کے حوالے سے اس میں بھی جو پیش رفت ہوئی وہ آپ بہتر جانتے ہیں. اب آنے والے ٹائم میں آپ ہمیں جو ہے وہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں جو یہ لون اسکیم دی جائے گی جس سے بہت سارے لوگ جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، ہماری یوتھ ایک اسٹرانگ پوزیشن پر آ جائے گی اور آگے نوکریاں بھی جو ہے وہ آپ دیں گے. تو یہ ہمارے لیے خوش آئند بات میں، یہ سکون والی بات ہے. انشاءاللہ اب جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں یا جو چیزیں ہو گئی ہیں ان سے انسان سیکھتا ہے. جی بالکل. اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ایک ایسے انسان اپنے ماضی سے سبق سیکھتا ہے. صحیح ہے. وہ پارٹی کے 20 سالہ جدوجہد میں ہمیشہ اس طرح کی چیزیں کر چکے ہیں جس سے مجھے ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے. مجھے تو صرف پرابلم یہ ہے کہ جو ٹیم کام کر رہی ہے وہ کام کر لے. بول رہا ہوں اب جو چیزیں ہوئی ہیں انشاءاللہ امید بھی یہی ہے اور ہمیں یقین ہے پورا کہ جس طرح ایک سچی نیت کا مالک ہے اللہ پاکستان کو عمران خان کی نیت کا صلہ بھی دینا ہے. اور اب جو چینج کریں گے، اب جو فیصلے کریں گے وہ پاکستان کے لیے ایک زبردست فیصلے ہوں گے اور یہ سال پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا. امید ہے انشاءاللہ کہ روزگار کے نئے موقع گے. یہاں پہ اللہ میں کرونا جیسی وبا سے یا کسی قدرتی جی بالکل پاکستان عمران خان کی قیادت میں ایک بلندیوں کی طرف ہمیشین ٹائیگر بن کے ثابت ہوں گے. اور انشاءاللہ وہ وقت نزدیک ہے. ہم اور آپ انتظار کریں گے اور اللہ پر یقین رکھیں گے انشاءاللہ. اور بھروسہ رکھیں گے کہ عمران خان اس ملک کا سچا اور مخلص معمار ہے. یہ خود پاکستان بنے گا جس میں گرین پاسپورٹ کو بھی عزت ملے گی، پاکستانی قوم کو بھی ملے گی اور مجھے اور آپ کو اس پاکستان میں عمران خان کی قیادت میں خوشی ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے یوتھ ونگ کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ چیزہ پوائنٹس جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر ہمیں بتایا، سمجھایا اور بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان کی قیادت جو ہے وہ آج بھی اتنی ہی بلند ہے جتنی وہ حکومت میں آنے سے پہلے تھی. اور جو وعدے کیے گئے، جو بلند و باند باتیں کی گئیں، 90 دن میں تمام چیزیں کرنے کا جو ہے وہ وعدہ کیا گیا، تو یہ سارے حالات جو ہیں وہ تبھی جا کر ہے وہ ان کنٹرول آتے ہیں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے وہ یوتھ کے لیے کچھ کر رہی ہے. جب تک یوتھ کے لیے کچھ نہیں ہوگا، یوتھ کہیں بھی بیٹھی ہے، کسی شعبے سے ہے، وہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کسی بھی لیول پہ کام کر رہے ہیں، ان سپورٹ فراہم کرنا، ان کو ریلیف دینا ہماری حکومت کی پہلی اولین ذمہ ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح ہنرمند نوجوان پروگرام انٹروڈیوس کروایا گیا، اس سے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ ہنر سیکھ رہے ہیں اور اپنے ہنر کو آگے پاکستان سے باہر بھی جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں. اسی یہ قرضہ اسکیم جو ہے، جو سمارٹ قرضہ اسکیم جو ہے لانچ کی گئی اور ایک یہ جو کامیاب نوجوان پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا گیا، اس سے بھی جو ہے وہ ہم نوجوان صورتحال سامنے آئی ہے. اس وقت بھی میں ایک نالے پہ موجود ہوں، گجر نالہ جو کہلاتا ہے. اچھا. ضلع وسطی کے اندر ایک مین نالہ ہے جو کہ اس کا جو نکاسی کا نظام تھا وہ ایک دم جو ہے وہ بالکل ابتر ہو گیا اور اس کے جو دیگر ارد گرد دونوں طرف جو آبادیاں ہیں ان میں پانی جو ہے وہ چلا گیا، جس کی وجہ لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا. اور اگر جو برساتی نالے جو